شاعر نے کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ انٹرنیٹ میں پھیلی وائرل میم کے دعوے کے مطابق سنہری مچھلی یعنی گولڈ فش سب سے زیادہ خوش و خرم جانور ہے، کیونکہ وہ جانوروں میں سب سے زیادہ بھلکڑ ہے۔ صرف 3 سیکنڈ کی یادداشت کے نتیجے میں یاد ماضی اور فکر مستقبل اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگرچہ سائنسی تحقیق کے مطابق سنہری مچھلی ہفتوں نہیں مہینوں باتوں کو یاد رکھ سکتی ہے، لیکن کیا اگر کسی مخلوق کی یادداشت کم سے کم ہو تو کیا وہ سب سے خوشباش مخلوق ہوگی؟ 3 سیکنڈ کی یادداشت کے ساتھ زندگی گزارنے والی مخلوق کہاں کسی سے مقابلہ کر سکے گی اور کیسے کسی اور مخلوق سے اپنا موازنہ کر پائے گی؟ اسی طرح مستقبل کے حوالے سے پریشانی ہماری آج کے لمحات سے خوشی چھین لیتی ہے۔ 3 سیکنڈز کی یادداشت والی مخلوق کے دماغ میں کل کو درپیش آنے والی ممکنہ مشکلات اور پریشانیوں کے حوالے سے سوچنے کا مواد کہاں موجود ہوگا؟ غرض جس طرح غور کریں، لگتا یہی ہے کہ حافظہ ہماری خوشیوں کا دشمن ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہر لمحہ خوشیوں بھرا لمحہ ہو۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا آپ کسی ایسے انسانی معاشرے کا تصور کر سکتے ہیں جس میں بسنے والے انسانوں کا حافظہ چند سیکنڈز کا ہو؟ اور کیا ایسا معاشرہ انسانوں کا معاشرہ کہلا بھی سکتا ہے؟ فرض کریں کہ ایک ایسی دنیا وجود میں آ جائے جس میں انسانی حافظہ بہت محدود دورانیہ کا ہو، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ نہ محبت کرنے والے رشتے، نہ آگے بڑھنے کے لیے جستجو، نہ ادب، نہ سائنس، نہ ٹیکنالوجی۔ ذرا غور کریں کہ کیا انسانیت کسی بھی قیمت پر ان چیزوں کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ ہمارے بزرگ بڑھاپے کی بیماری میں جب بھولنے لگتے ہیں، ہمیں پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم خوش ہوتے ہیں اس صورتحال پر؟ سچی خوشی کچھ کھو کر پانے میں ہے، کچھ قربانی دے کر کچھ حاصل کرنے میں ہے، مایوسیوں کے بعد امید اور یقین پانے میں ہے۔ ذرا حدیث میں موجود اس اعرابی کا قصہ سنیں جو صحرا میں اپنے اونٹ کو کھو بیٹھتا ہے، جس پر اس کا سامان سفر موجود تھا۔ اب سامنے موت ہے، چاہے وہ بھوک کا نتیجہ ہو یا پیاس کے ہاتھوں۔ تھک ہار کر مایوسی کے عالم میں یہ اعرابی سو جاتا ہے، اور پھر جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اپنے سامنے اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو اپنے سامان سمیت پاتا ہے، تو اس کے منہ سے نکلنے والے شکرانے کے کلمات خوشی کی ہیجانی کیفیت میں کفریہ الفاظ میں ڈھل جاتے ہیں کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی میں اس کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہہ بیٹھا۔ پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ غور کریں تو اعرابی کی اس غیر معمولی خوشی کی بنیاد یہ حافظہ ہی بنا۔ جنت میں ہم اپنے حافظے کے ساتھ داخل ہوں گے، البتہ حافظے کا وہ حصہ جس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض یا کینہ ہوگا، اس کو ہمارے حافظے سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، ورنہ تو جنت میں لوگ اپنے ماضی کی یادیں بھی تازہ کریں گے، اور یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اگر انسان حقیقی خوشی چاہتا ہے تو حافظے کے دورانیہ کو کم کرنے کے بجائے اپنے نیک کاموں کے دائرہ کار میں اضافہ کرے، اپنے رب اور رب کی مخلوق کے حقوق پورے کرے۔ یہ لمحات انسان کے لیے دنیا میں بھی مسرت کا باعث ہوں گے اور آخرت کے بینک بیلنس میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ کون ہے جو 3 سیکنڈ والے حافظے کے نتیجے میں آنے والی فرضی خوشی کے مقابلے میں حقیقی اور لازوال خوشی کا گاہک بنے؟ کیا ہم تیار ہیں؟